اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم سفر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہ معراج کا واقعہ ان 3 سالوں کے درمیان جو ہوا ہے، بعض مؤرخین نے نبوت کے 11ویں سال لکھا، بعض نے 12ویں سال لکھا، بعض نے 13ویں سال لکھا، لیکن طائف کے سفر کے بعد اور مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے یہ عظیم سفر معراج کا جو ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ قربانیاں طائف کے سفر سے واپسی پر ان کی تکلیفوں کو برداشت کر کے آپ کا صبر جب عروج پر ہو گیا اور اللہ نے آپ کو اتنا بلند کیا کہ ظاہری طور پر بھی آپ کی اللہ نے بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے حکم دیا کہ اب جبریل اور میکائیل سے فرمایا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے در پر لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں، یہ حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ جبریل اور میکائیل نے چھت گھر کی پھاڑی، اندر داخل ہوئے، آپ کو اٹھایا اور پھر حتیم میں لے گئے، آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور جنت سے لائے ہوئے تشت میں ایک حکمت اور علوم کا خزانہ تھا، وہ اللہ کے نبی کے دل میں ڈال دیا۔ براق پر سواری کرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی لگام کو حضرت میکائیل نے پکڑا، رکاب کو حضرت جبریل امین نے پکڑا اور برق رفتاری کے ساتھ آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7 آسمانوں کی سیر، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر مقام شریف الاقلام جہاں پر تقدیروں کے لکھنے کی آواز، قلم کے چلنے کی آواز آپ نے خود سنی، اور پھر جنت کی سیر آپ کو کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، اور اس کے بعد 70,000 نور کے پردے چھٹے، جبریل امین وہیں پر رک گئے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے در پر سجدے میں گر گئے، عرش اور کرسی تک پہنچ کر، اور آپ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ نے آپ کو 3 عظیم تحفے عطا فرمائے، 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور یہ بات کہ آپ کی امت میں سے جو بھی ایمان کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گا، شرک نہیں کرتا ہوگا، اس کو کبھی نہ کبھی ہم جہنم سے نکال کر ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کا بار بار بھیجنا اور 5 نمازوں کا رہنا، واپسی میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک پہنچے، اور وہاں پر تمام ملائکہ اور تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، اور پھر اسی براق پر سواری فرما کر صبح سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے صبح اس بات کا اعلان فرمایا کہ رات کے اس تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی چلا گیا، اور پھر وہاں سے آسمانوں تک بھی چلا گیا، اور پھر واپسی بیت المقدس تک، اور پھر وہاں سے واپسی بھی میری ہو گئی، تو کفار اور مشرکین ایک دوسرے پر گرنے لگے ہنس ہنس کر کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اور انہیں آج تو یقین ہو گیا کہ ان کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابی ابو بکر کو تو آج ہم بہلا دیں گے، اور ان کو تو آج ان سے ہم توڑ دیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے سنا یہ محمد کیا باتیں کر رہا ہے؟ 1 مہینے کا سفر ہے بیت المقدس تک، وہاں سے واپسی بیت اللہ تک 1 مہینے کا سفر ہے، رات کے تھوڑے حصے میں اس نے کر لیا، اور پھر آسمانوں کی بھی سیر کر کے آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے، اگر میرے محبوب یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو میں تو روزانہ اس سے بھی بہت بڑی بات کہ جبریل امین اترتے ہیں، اللہ کا کلام لے کر اترتے ہیں، میں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے ایسے ایسے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل
اللہ نے مجھے یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں بالکل اس کی تصدیق کرتا ہوں، چاہے سارے لوگ آپ کی تکذیب کرے۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق اکبر پڑ گیا۔ اب یہ مشرکین کفار نے جب دیکھا دال تو نہیں گل رہی، آپ کو رسوا کرنے کے لیے آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ سے سوالات کرنے لگے۔ جن لوگوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی آپ سے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اللہ نے مسجد اقصی آپ کے سامنے کر دی، آپ گنتے جاتے بتاتے جاتے، اور اس پر بھی وہ مایوس ہو گئے۔ اچھا راستے میں کوئی قافلے قریش کے آپ کو ملے ہوں گے؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے قافلے ملے تھے، اس کے ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، ساری نشانیاں آپ نے بتا دی، اور وہ اس دن پہنچ جائے گا۔ آپ نے جیسے فرمایا وہ قافلے تجارت کے اسی طرح پہنچ گئے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، اور آپ کے اوپر ایمان لے کر نہ آئے۔